سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعہ پر ذکر اللہ کی فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور چند باتیں ذکر اللہ کے متعلق عرض کی گئی تھی کہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو انسان ہمہ وقت، سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، سوئے ہوئے یا لیٹے ہوئے، اور وضو کی حالت میں یا غیر وضو کی حالت میں وہ انسان کر سکتا ہے، اور یہ سب سے اہم عبادت ہے. اور ذکر اللہ کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ کی سی ہے. محدثین کرام نے ایک اور نقطہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے، فوت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا قلب جاری رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو قلب سلیم عطا فرمائے. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ دل مردہ کی مثال ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہے گویا وہ مردہ ہو، جس طرح کوئی زندہ لاش چلتی پھرتی ہو. ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے. دیکھیں کہ ذکر اللہ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکراً کثیرا، کتنا ذکر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم اللہ کا ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو ذکر انسان کے لیے ایک اہم اور آسان عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے. تو ذکر انسان کے لیے، مومن کے لیے ہتھیار کی مانند ہے. جس طرح انسان کے مقابلے میں کوئی دشمن ہو، پھر انسان اس کے مقابلے کے لیے تیاری کرتا ہے تو ہاتھ میں ہتھیار اٹھاتا ہے، تو مومن کے پاس اللہ کا ذکر شیطان کے مقابلے میں ہتھیار کی مانند ہے. اگر انسان شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اس کا مقابلہ شیطان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے. اور شیطان نے تو یہ اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کے بندے کو آگے سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھٹکاؤں گا، یعنی ہر طرح سے میں اس کے خلاف سازشیں کروں گا، اس کے اندر وساوس ڈالوں گا. تو اس کے حملوں سے بچنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے شیطان اسے دور بھاگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے. دیکھیں کہ حدیث قدسی کے اندر بیان ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، پھر میں بھی اس کو اپنے پاس اپنی خفی حالت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور جو بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر، انسانوں کی محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں. جو بندہ ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے، میں اس کے پاس ایک سا، ایک با اس کے پاس چلا جاتا ہوں. اور اگر کوئی شخص بندہ میرا چل کے میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. تو انسان ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے. اور دیکھیں کہ جب انسان کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور دشمن اس کے ساتھ مقابلہ آ جائے، تو پھر دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے ہتھیار اس سے چھین لیا جائے، اس کا ہتھیار اس سے
چھین لیا جائے، تاکہ جب اس کا ہتھیار چھین لیا تو اس کو کمزور کر دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ حملہ کرنا اس کا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کو مات دے دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے اپنے نفسوں کو ان سے بھلا دیا، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کے اپنے نفع نقصان سے ان کو غافل کر دیا ہے۔ تو ذکر ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے قلب کے، مومن کے قلب کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس کیا ہیں؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ جس طرح کوئی باغیچہ مل جاتا ہے، انسان جا رہا ہے راستے میں کسی کنارے پر دیکھا کوئی باغ ہے، اس میں پھل کھانے کی بھی اجازت ہے، پھر انسان اس میں خوب کھاتا پیتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر، یہ ذکر کی جو مجالس ہیں، ذکر کے حلقے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب تم ان پر گزرو تو پھر کیا کرو کہ ان سے خوب چرو، خوب ان سے کھاؤ پیو، خوب ان سے نفع اٹھاؤ، یعنی ذکر کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ شامل ہو۔ اور دیکھیں کہ ذاکرین ایسے مبارک لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں، رات کو گرم گرم بسترے لحاف چھوڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد فرماتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں اللہ نے ان کے لیے کیسا کیسا اجر تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے ان کے لیے چھپا کر تیار کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے ایسا مخفی اجر تیار کر رکھا ہے جو جس کے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب قیامت کے دن مومن اپنے راتوں کو دیکھے گا کہ جن راتوں میں وہ جاگا تھا، جن راتوں کو وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، جن راتوں میں اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا، ان راتوں کی خوبصورتی کو جب دیکھے گا تو انسان چاہے گا کہ میں پوری زندگی ساری رات جاگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے، ذاکرین کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، کوئی جان نہیں سکتا دنیا میں کہ اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے مکینوں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، پھر وہ صبح شام ان کو پکارتا ہے، ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے مکینوں میں اس کا شمار کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کا نام جنت کے مکینوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسی بڑی عبادت ہے، اور یہ ہتھیار ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہمہ وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو پھر انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے، پھر انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سے اعمال صالحہ چھوٹنے لگتے ہیں، پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں، پھر سنن چھوٹنے لگتے ہیں، پھر نوافل چھوٹنے لگتے ہیں۔ انسان پھر جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہمہ وقت کام کے اندر مشغول ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، ہمہ وقت جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب نماز کا وقت ہوگا پھر اس کو خود ہی نماز کی توفیق مل جاتی ہے، پھر اس کے لیے نماز کے لیے جانا آسان ہو جاتا ہے،
پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر دوسرے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر انسان کا قلب شقی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر اعمال صالحہ چھوٹنے لگتے ہیں اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جب شیطان مسلط ہو جائے تو پھر انسان کو وہ گناہوں میں، دوسرے معاصی میں، شہوات میں، لذات میں انسان کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ غرق کر دیتا ہے انسان کو شہوات میں۔ لیکن جب دشمن حاوی ہوتا ہے، جب ایک بار اس نے ہتھیار چھین لیا اس کا، تو پھر وہ جس طرح چاہے حملہ کر سکتا ہے، پھر وہ جس طرح چاہے اس پر حملہ کر سکتا ہے، اس کو پسپا کرنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کر دیتا ہے۔ دشمن ہے ظاہر ہے، اب انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان۔ جب اس نے مومن کا ہتھیار یعنی ذکر اس سے چھین لیا، ذکر سے اس کو غافل کر دیا، تو اب اس پر وہ طرح طرح سے حملے کرتا ہے۔ کبھی اس کو اللہ کی نافرمانی میں الجھا دیتا ہے، کبھی اس کو پریشانی میں الجھا دیتا ہے، کبھی دنیا کے غم اس کے دل پر ڈال دیتا ہے، کبھی وساوس ڈال دیتا ہے، کبھی شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، تو انسان کا دل شقی ہو جاتا ہے، پھر انسان سے اعمال صالحہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، قلب کا سکون اور اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان اس پر وساوس نہیں ڈال سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے دل والے مقام پر شیطان جو ہے ہمہ وقت بیٹھا ہوتا ہے، اور اپنی سونڈ کے ذریعے سے وہ شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جو وساوس ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پناہ مانگو اللہ سے اس خناس سے جو انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ انسان کے دل پر وہ جب حاوی ہو جاتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ شیطان جب دل کے مقام پر انسان کے سونڈ رکھتا ہے اپنی وساوس ڈالنے کے لیے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، قلب اس کا غافل نہیں ہے، تو وہ فوراً سے اپنی سونڈ پیچھے کر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، وساوس نہیں ڈال سکتا۔ اور جب وہ اپنی سونڈ وہاں رکھتا ہے قلب پر، اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا قلب غافل ہے، اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل قلب ہے، تو پھر وہ آسانی سے اس کے اندر وساوس داخل کر دیتا ہے۔ پھر انسان طرح طرح کے وساوس کا شکار ہوتا ہے، پھر شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان اعمال صالحہ چھوٹنے لگتے ہیں، پھر معاصی کا شکار ہوتا ہے، پھر شہوات اور لذات کی آگ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جو 70,000 لوگ داخل ہوں گے، 70,000 لوگ داخل ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کے پاس نوافل نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں کہ وہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، فرض نمازوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا، فرض نمازیں ان کی پوری ہوں گی، لیکن نوافل کی تعداد ان کے پاس زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، وہ زیادہ نوافل ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ زیادہ صدقات کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس ایمان پر پختہ ہو گئے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وساوس میں مبتلا نہیں ہوتے، اور تعویذ اور گنڈوں کی طرف نہیں جاتے، شکوک و شبہات میں نہیں پڑھتے، وساوس میں نہیں پڑھتے، تعویذ اور گنڈوں کی طرف نہیں جاتے۔ یعنی ان کا اعتقاد اللہ پر مضبوط ہے، ان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، ایمان لایا، ایمان پر استقامت اختیار کی، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا اعتقاد تعویذ پر، گنڈوں پر نہیں ہے، شکوک و شبہات نہیں ہے۔ جب شیطان انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے، پھر انسان کے اعتقاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ فلاں چیز ہو گئی، میرا کاروبار کا نقصان ہو گیا، میرا ملازمت کا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، میرے ساتھ کسی نے ضرور تعویذ کی ہوگی، میرے اوپر کسی نے جادو کر لیا ہے۔ اب اس کا اعتقاد کمزور ہو گیا، اب طرح طرح کے عاملوں کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے کہ جی مجھے تعویذ ہو گیا، مفتی صاحب فلاں ہو گیا، میرے گھر میں یہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، میرے گھر میں فلاں خسارہ ہو گیا، مریض ہو گئے، یہ ہے اور وہ ہے، طرح طرح کے پھر انسان کے دل میں شکوک اور شبہات آتے ہیں۔ یہ شکوک اور شبہات انسان کے دل میں شیطان وساوس کے طور پر ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کی راستے سے اس کو بھٹکا دے۔
دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ان 70,000 لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور ان کی توحید اور اعتقاد اتنا خالص ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کسی قسم کے شکوک اور شبہات میں نہیں پڑتے۔ اب بعض لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، کسی چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں۔ اب سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ جو ہے یہ خالی مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اولاد نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں کاروبار کا نقصان ہوگا۔ ایک بندہ جس گھر میں سفر کے مہینے میں مر جائے پھر ہر مہینے اس میں جو ہے ایک بندہ مرتا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات ہیں، یہ اعتقاد کی کمزوری ہے مسلمان کی، ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی مرتا ہے تو اپنے وقت پر مرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی مدت آ گئی، جب اس کا وقت مقرر آ گیا تب وہ مرے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک لمحہ نہ اس کا آگے ہو سکتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ تقدیم ہے۔ جب جہاں پر جس وقت انسان کے گنے ہوئے سانس اللہ کی جانب سے مکمل ہوئے اسی وقت اس کا سانس ختم، اسی وقت وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب اس پر یہ اعتقاد کر لینا کہ جی سفر کے مہینے میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اب یہ کیا اعتقاد کی کمزوری ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اعتقاد اللہ پر خالص ہو، انسان کی توحید اللہ پر خالص ہو۔ دیکھیں جن 70,000 لوگوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی وہ کون ہیں؟ کہ جن کی توحید خالص ہے، کہ جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، جن کا اعتقاد اللہ پر ہے اور طرح طرح کے شکوک اور شبہات اور وہ چیزوں کے اندر، جانوروں میں، مکانات میں، مہینوں میں نحوست تلاش نہیں کرتے کہ فلاں مہینے میں نحوست ہے، فلاں مقام پر نحوست ہے، فلاں جگہ میں نحوست ہے، فلاں جانور میں نحوست ہے، فلاں پودا گھر میں نہیں لگا اس میں نحوست ہے۔ یہ سارے کیا انسان کے اعتقاد کی کمزوری ہے، شیطان کے وساوس ہے جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اب بیماری آ گئی، اب انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا۔ بھئی پوری دنیا کے اندر لوگ بیمار ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، آپ جس ہاسپٹل میں جائیں ہزاروں مریض پڑے ہوئے ہیں ایک ہی ہاسپٹل میں، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان سب پر جادو ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا آسان حل بھی بتا دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں ہمیں عطا فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب اگر کسی کو یہ اعتقاد ہو بھی گیا ہے، کسی کو شبہ ہو گیا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، تو اس کا حل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی پر جادو ٹونا ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ ان 2 صورتوں کو اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لے، بس۔ کسی عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں جی تعویذ لکھ کے دے دیں ہمیں، اب وہ جو ہے طرح طرح کی ان سے باتیں بنا رہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کے پورے خاندان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ پر جنات ہو گئے، آپ پر تعویذ ہیں۔ اب یہ سب کیا اعتقاد کی کمزوری ہے، پھر انسان الجھتا چلا جاتا ہے۔ یہ عامل جو ہے گویا شیاطین کے داروغے ہوتے ہیں، شیاطین ان کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ شکوک اور شبہات کا شکار عامل ہوتا ہے، جو عملیات کرتا ہے، جو تعویذ گنڈے کرتا ہے، وہ خود سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اب جو خود ایک شخص ایمان کی کمزوری کا شکار ہو، خود وساوس کا شکار ہو، تو پھر وہ دوسروں کو وساوس سے کیا نجات دلا سکتا ہے؟ تو وساوس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، صبح شام مصنون صورتیں پڑھے، دعائیں پڑھے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، ہمارے دین نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصنون دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ صبح سویرے اٹھیں، آپ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح سویرے اٹھیں نیند سے، ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کو ملا، یہ دعا پڑھ لیں، اٹھتے ہی یہ دعا پڑھ لیں، آپ حشاش بشاش ہو گئے۔ اٹھ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہیں، نماز سے پہلے قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، آپ داخل ہوتے ہوئے بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء کی دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی شیاطین سے، جنوں سے اور جنیوں سے۔ تو یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا، پھر شیاطین اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ شیاطین کا مسکن ہے گندگی کی جگہ، اب وہ گندگی کی جگہ پر وہاں موجود ہوتے ہیں، جب انسان وہاں دعا پڑھ کر نہیں جائے گا تو شیاطین تو مسلط ہوں گے، پھر جب مسلط ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انسان کے دل پر وساوس ڈالیں گے، شکوک و شبہات ہوں گے، پھر پریشانیاں ہوں گی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا طریقہ سکھایا۔ آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء کا آداب کیا ہے کہ آپ اندر داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کریں، آپ دعا پڑھیں پہلے اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکل رہے ہیں دایاں پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، بایاں پاؤں باہر نکالا، دعا پڑھی، بیت الخلاء کے دروازے کو بند کر دیں۔ آپ 1 ہفتے تک یہ آزمودہ نسخہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو کسی قسم کے جنات، کسی قسم کا جادو ٹونا کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ ایک بیت الخلاء کی دعا آپ پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اب انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، نماز پڑھی، سورہ یاسین کی تلاوت میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اب یہ سورت جس نے پڑھ لی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، اس کے دشمن پر اس کو فتح مل جاتی ہے، اور اس کے مقاصد میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب صبح سویرے جس نے سورہ یاسین پڑھ لی، سارا دن اپنے کاروبار میں برکت ہے، مقاصد میں کامیابی ہے، دشمن پر فتح ہے۔ اب انسان بھوک کی حالت میں سورہ یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک میں افاقہ فرما دے، تو معمول بنا لے انسان کہ بھائی صبح سویرے کیا کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کیا، سنت کے مطابق تھوڑا سا سوئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی۔ اب انسان جب نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے آداب کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں، محسوس کریں کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا اور انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو پھر شیطان آہستہ آہستہ جو اس کے قلب پر کنٹرول کرتا ہے، شیطان اس کے دل پر مسلط ہوتا ہے، اور جب وہ مسلط ہوتا ہے تو سب سے قیمتی متاع انسان کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قیمتی چیز دنیا میں مومن کو جو ملی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اور جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان سے اس کی قیمتی متاع یعنی ایمان کو چھین لے۔ اب اس نے پہلے ہتھیار چھین لیا، ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیا مومن۔ اب اللہ کے ذکر سے غافل کیا، قلب پر مسلط ہوا، اب ایمان کو چھیننے کی تیاری کرتا ہے۔ اب ایمان کو چھیننا کیسے ہے؟ اس میں وساوس ڈالے گا، وساوس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو کمزور کرے گا، اس کے دل میں شک ڈالے گا کہ یار وہ جو فلاں آپ نے پیر کے ساتھ پنگا لیا تھا نا، اس کے ساتھ فلاں کیا تھا، ابھی اس کا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اور فلاں جو ہے آپ نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، سفر کے مہینے میں شادی کی تھی اولاد نہیں ہو رہی۔ بھائی کتنے بے اولاد جوڑے ہیں دنیا میں، ہزاروں پھر رہے ہیں، ان سب کی شادی سفر میں ہوئی ہے، ان کو اس لیے اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پیدا کون کرتا ہے؟ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، کون ہوتا ہے سفر کا مہینہ؟ بھی سفر کے مہینے میں شادی کی، جو ہے نا اولاد نہیں ہو رہی، فلاں جگہ سے جو ہے نا ہم نے تو کہا تھا کہ فلاں کا گھر منوس ہے، اس میں بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں سے تم نے بیٹی لے لی، اب تو تمہیں بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے کسی کی طاقت نہیں، یجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے، نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، کس کی قدرت میں ہے، کس کی طاقت میں ہے؟ اللہ کی طاقت میں۔ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان اس کے دل میں وساوس ڈال رہا ہے، وساوس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، پھر وہ شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ جی آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، چونکہ اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ آپ جادو ہو گیا۔ رشتہ دار جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے دل میں حسد ہے، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں تو اللہ نے جو حسد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنا بھی سکھائی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تیری حسد کرنے والے کے حسد سے۔ آپ یہ سورت پڑھ کے بیٹے پر پھونک دیں، بس کسی عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟
اب اس کے بعد جا رہے ہیں جی وہ لمبے لمبے تعویذ لکھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پیسے بٹور رہا ہے، پھر کل اس کو کہے گا کہ تمہارے بیوی پر بھی جو ہے نا جنات ہیں، آسیب ہیں، تمہارے گھر میں آسیب ہے، تمہارے یہ ہو گیا، تمہارا فلاں ہو گیا، اب جو ہے آپ بیوی کے کپڑے لے آؤ، بیوی کو ادھر لے آؤ، میں پڑھائی کروں گا اس پر۔ اب یہ اس کے ذریعے سے ایمان چھین رہا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا ایمان چھینا جا رہا ہے، اور یہ سب کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ عاملین جو بیٹھے ہوئے یہ شیطان کے داروغے ہیں، یہ شیطان کے کام کو آسان بناتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کو مزید الجھا دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہو گیا، بالکل آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ پر جنات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے جنات کا مسئلہ، میں تو یہی کہتا ہوں بھائی قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، کوئی جنات نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ بھائی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کی شیاطین سے حفاظت ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 4 رکعت فرض پڑھے، مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھے، اس کے بعد بات کرنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کی، آیت الکرسی پڑھ لی، ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، اس کو یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، آیت الکرسی پڑھ لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں یہ کہ شیاطین سے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف موت کا فاصلہ ہے، جو ہی موت آئے گی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان میں، جنت میں اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان میں حائل صرف موت ہے، جو ہی موت آئی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بھئی شیاطین سے بھی حفاظت ہو گئی، جنات سے بھی حفاظت ہو گئی، اور اس کے بعد جنت بھی مل گئی۔ تو کیا ضرورت ہے اپنا ایمان لٹانے کی، وساوس میں پڑھنے کی؟ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر پر پختہ رہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ کوئی مسئلہ ہو گیا اللہ کا ذکر شروع کر دی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، وساوس سے اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دی۔ دیکھیں شیطان کا کام پناہ وساوس ڈالنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا یہاں قلب ہے، اور پیٹھ کے پیچھے قلب کے مقام پر شیطان ہمیشہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم اپنی سونڈ کے ذریعے سے، محدثین فرماتے ہیں جیسے بچھو کی سونڈ ہوتی ہے نا، ایسے شیطان کی سونڈ ہوتی ہے، اس سونڈ کے ذریعے سے وہ انسان کے قلب میں وساوس داخل کرتا ہے۔ اب جو انسان کے قلب پر سونڈ مارتا ہے، اب جو انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو قلب اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، فوراً سے اس کی سونڈ کے ذریعے اس کی سونڈ جلتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ قلب غافل نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا دل ہے، وہ فوراً سے اپنی سونڈ پیچھے کر لیتا ہے، اور جب سونڈ آگے کرتا ہے دیکھتا ہے یہ قلب غافل ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے، فوراً سے اس اپنی سونڈ کے ذریعے سے اس میں، جیسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، وہ وساوس کا ٹیکا انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اب انسان کا دل وساوس کا شکار ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کی کامیابی کا مدار کیا ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لایا اور پختہ ایمان لایا، اللہ پر اپنی توحید کو خالص کر لیا، اعتقاد کو خالص کر لیا، وساوس کو، شکوک و شبہات کو پیچھے ڈالا، اور اس کی موت ایمان کی حالت میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اس کے قلب پر کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف، پوری دنیا جہاں قیامت کی ہیبت ناکی میں ہوگی، قلب سلیم والے کیا کر رہے ہوں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگ حساب و کتاب کے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، دہشت اور ہیبت میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن بعض لوگ جنت کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، تفریح کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا۔ قلب سلیم کس کو ملے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا اعتقاد مضبوط ہو، جس کی توحید خالص ہو، توحید میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، نہ شرک کا، نہ شکوک و شبہات کا۔ دیکھیں توحید کے اندر 2 چیزیں درار ڈالتی ہیں توحید میں، اعتقاد میں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وسوسہ۔ انسان کے دل میں وساوس آنا شروع ہو گئے، اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا۔ اب وساوس کے دروازے سے انسان پھر دوسری چیز ہے شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کے شرک میں داخل ہو گیا انسان، پھر اللہ فرماتے ہیں اب اس کی معافی اور مغفرت نہیں ہے۔ وساوس کی معافی اور مغفرت ہے کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو وساوس سے نجات دلائے، وساوس سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، جتنے وساوس آئے اتنا اللہ کا ذکر کرے، وساوس خود بخود ختم ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص ایمان اور اعتقاد نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ والا ایمان نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا